قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور تمہاری حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہونے سے، کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا، کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے، اور جب رب ملتا ہے تب سب مل جاتا ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تعلق کی مضبوطی کو سمجھیں۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی آنا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں، رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ انسان کی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اس کے عیبوں اور ناکامیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ انسان نے کہا کاش میں فرشتہ ہوتا، فرشتے نے کہا کاش میں انسان ہوتا۔ دونوں سے پوچھا گیا یہ کیسی کوشش ہے؟ انسان نے کہا اگر میں فرشتہ ہوتا تو گناہوں سے پاک ہوتا۔ فرشتے نے کہا اگر میں انسان ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوتا۔ رتبہ عورت کا کتنا بڑا رکھا ہے رب نے، رحمت بن کے آتی ہے اور جنت بن کے جاتی ہے۔ ایک دن آئے گا جب میری روح اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلی جائے گی اور میرا جسم مٹی میں مل جائے گا۔ یا اللہ اس دن مجھ پر اپنا کر۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر مشہور ہیں مگر آسمان پر گمنام ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو زمین پر گمنام اور آسمان پر مشہور۔ عزت تقویٰ سے ہے، قوت سے نہیں۔ اتنا فرق نہیں ہوتا، چند سال کے فرق سے سب آگے پیچھے قبرے میں ہی جاتے ہیں۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ مایوس مت ہونا، وہ اللہ تمہارے ہر اداس لمحے کو سکون میں بدلنے پر قادر ہے۔ عبادت کوئی دلیل نہیں، معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کا خوف ہے کہ نہیں۔ ہر انسان سے شکوہ کرنا چھوڑ دو کہ فلاں مجھے بھول گیا۔ کوئی بھول جائے تو پریشان مت ہوا کر۔ لوگ اکثر اپنے ہاتھوں سے دفنائے ہوئے لوگوں کی قبریں بھی بھول جاتے ہیں۔ خدا کی ناراضگی کا ثبوت، خدا کے ناراض ہونے کی علامت یہ ہے کہ نہ عبادت کی توفیق ملتی ہے اور نہ گناہوں پر افسوس ہوتا ہے۔ کڑوا سچ، مر جانے والے شخص کے کپڑے اور جوتے ڈر کی وجہ سے کسی کو دے دیے جاتے ہیں، جبکہ موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، گھڑی اور زیورات وغیرہ نشانی سمجھ کر خود استعمال کرتے ہیں۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان ہر رشتے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے، تب کچھ لوگ تو دلوں میں جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک دن وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا مکافات عملے ہے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے وہ نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پہ بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پہ دیا ہو اور غریب ہو گیا، اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کے پکڑ سے بچ گیا ہو۔ جیسا سلوک تو مخلوق خدا سے کرے گا، ویسا ہی سلوک خدا تیرے ساتھ کرے گا۔ رویے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب اور دھوکہ کے تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میں ایسے رشتوں کو نہیں مانتا جو دکھ درد میں سہارا دینے کے لیے تو غائب ہو لیکن تانے دینے کے لیے سب سے آگے نظر آئے۔ پیسہ وہ صابن ہے جو آج کے زمانے میں ہر قسم کے داغ صاف کر لیتا ہے۔ جن کے پاس زیادہ ہے ان کے عیب جمانے والوں کو اسٹائل لگتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا بات ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دو، انہیں بتا دو ان دونوں کانوں کے بیچ میں دماغ آتا ہے جہاں بات ٹھہر جاتی ہے۔ خوبصورت مرد وہی ہوتا ہے جو عورت کی عزت کرنا جانتا ہو، اس سے محبت کرنا جانتا ہو اور اس کی اہمیت سے واقف ہو اور رشتوں کی اہمیت جانتا ہو۔ چہرے اور قد کاٹ سے مرد خوبصورت نہیں بنتا۔ سچ بولنے کا شوق ہے تو اپنے بارے میں بولے، لوگوں کی زندگی عذاب مت بنائے۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، کسی کے بعد تو پچھتاوا ہوتا ہے۔ کاش انسان بھی نوٹ کی طرح ہوتے، بندہ روشنی میں کر کے دیکھ لیتا کہ اندر سے کیسا ہے۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہے۔
کوئی انسان دکھ اٹھائے بغیر سکھ کی قدر کیسے کر سکتا ہے؟ ہر خوشی کے پیچھے درد، جدوجہد اور مصیبت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بوڑھے کی عزت کرنا میری عزت کرنا ہے۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو آزمائیں گے، کچھ آپ کو سکھائیں گے، کچھ آپ کا استعمال بھی کریں گے اور کچھ آپ کو جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں پروردگار عالم سے عطا کی ہے۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں خاتمہ ایمان پر ہو، مگر ہم یہ کیوں نہیں چاہتے زندگی بھی ایمان والی ہو؟ یاد رکھنا، جیسی زندگی ویسی موت۔ مجھے میرا اللہ کافی ہے جس کے سوا کوئی اعلیٰ نہیں، میں اس پر بھروسہ کرتی ہوں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر مشکل کو ٹالتا ہے، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، ذکر درجات کو بلند کرتا ہے، فکر گناہوں سے رکتا ہے۔ بے شک دکان پر گھوڑے کی نال باندھو، کار میں جوتا، گلے میں تعویذ، ہاتھ میں کڑا اور درخت پر دھاگے، لیکن ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہے۔ وہی لوگ انمول ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور حوصلہ دیتے ہیں، تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ اگر آپ حق پر ہیں تو چلا کر بات کرنے کی ضرورت نہیں، اگر آپ حق پر نہیں ہیں تو چلا کر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تمہارے نفس کی بہتری کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دور ہو جاؤ جو تمہیں دوسروں میں ناپسند ہیں۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معاملات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دو تو اللہ پاک اور معاملے کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ رشتے توڑنا بہت آسان ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے، ورنہ رشتہ ختم ہونے کا پچھتاوا آپ کو زندگی بھر سکون سے سونے نہیں دے گا۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ رابطہ کم کر دیتے ہیں۔ زندگی کا سادہ اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کرو اور بدلہ اللہ پاک پر چھوڑ دو، اس سے زیادہ نفع کا بزنس نہیں دنیا میں۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ دو اصول کبھی نہ بھولیں، ایک اپنی ذات کی قدر کبھی کسی بھی حال میں کم نہ ہونے دیں، اور دوسروں کی عزت کا خیال ہر صورت رکھیں۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں، اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے، اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کسی کا دل میری وجہ سے نہ دکھے، مجھے اچھا لگتا ہے کہ سب خوش رہے، میں ہنسی کا سبب نہ بن سکوں تو کسی کے آنسوں کی وجہ بھی نہ بنوں۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ اگر نماز کے وقت طواف کعبہ رک سکتا ہے تو تیرا کاروبار اور کام کیوں نہیں؟ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہے اسے منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ نماز فجر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کسی سے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں پھر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ نیند کی وجہ نہیں ہے بلکہ تم جو سارے دن میں گناہ کرتے ہو، تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھوڑی اور پاؤں میں بیڑیاں بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا۔ نماز کی شان۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو سر سے آسمان تک رحمت الہی گھٹا بن کر چھا جاتی ہے، فرشتے تیرے چہرے کی طرف جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک فرشتہ پکارتا ہے، اے نمازی، اگر تو دیکھ لے کہ تیرے سامنے کون ہے اور تو کس سے بات کر رہا ہے تو اللہ کی قسم تو قیامت تک سلام نہ پھیرے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین۔
جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا سکون ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔